السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي عليه الصلاة والتسليم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك اللهم رب زدني علما۔ حضرات علماء اکرام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا احسان ہے کہ ہم سب آج مسجد اہل حدیث شکر تالاب میں اکٹھا ہو کر کے قرآن و حدیث کی باتیں سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس اکٹھا ہونے کو قبول فرمائے اور اس اکٹھا ہونے کو قبول فرما کر اپنی معزز فرشتوں میں اللہ اس کا تذکرہ فرمائے۔ حضرات، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ذات ہے جن سے ہر ادنا مسلمان بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہر شخص، ہر مسلمان اس بات کا دعوے دار ہے کہ اسے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیوں محبت ہے؟ پیارے نبی سے محبت کیوں ہے؟ اور ہم سب کیوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں پیارے نبی سے محبت ہونی چاہیے؟ اس کا تذکرہ تو میں بعد میں کروں گا۔ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ محبت ایک آدمی سے کس بیس اور بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ایک آدمی سے محبت کرتا ہے، ایک شخص دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کی بنیاد کیا ہے؟ محبت کا بیس کیا ہے؟ کیوں کسی سے محبت کی جاتی ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے محبت تین چیزوں کی بنیاد پر کرتا ہے۔ نمبر ایک،
کسی شخص نے کسی شخص کے ساتھ احسان کیا ہے، اس احسان کی بدولت، اس احسان کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر میرے ساتھ کسی نے بھلائی کر دی، احسان کر دیا، تو اب ہمارے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہوا کہ ہمیں اس شخص سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے۔ محبت کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ وہ شخص بہت خوبصورت ہے، کسی کی خوبصورتی دیکھ کر کے اس سے محبت کی جاتی ہے، اور محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ کسی کے اندر اچھی ادا ہے، اچھا کوئی کام کر لے جاتا ہے، کوئی کردار اس کا اچھا ہے، اس لیے محبت کی جاتی ہے۔ یہ تین بیس اور تین بنیادیں ہیں جن کے ذریعے سے ایک آدمی دوسرے آدمی سے محبت کرتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں محبت کے یہ تین معیار جو ہیں، ان تینوں معیار پر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھرے اترتے ہیں یا نہیں۔ محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ محبت احسان کا بدلہ ہے، کسی نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کتنا احسان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا احسان ہمارے ساتھ کیا۔ آئیے پہلے ہم دیکھتے ہیں قرآن مقدس کی آیت کریمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دار فانی کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اس دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجا، تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے بھیجنے پر احسان جتلاتے ہوئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ او محمد الرسول اللہ جنہیں ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اے امت محمدیہ کے لوگوں، تم پر ہم نے احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ کیوں احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رسول، ایک پیغمبر، ایک میسنجر ان کے درمیان انہی کے نفسوں سے بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو صاف کرتا ہے، لوگوں کے اندر عقیدے کی گندگی کو مٹاتا ہے، لوگوں کو صحیح عقیدے کی تعلیم دیتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، انہیں وہ تعلیم سے روشناس کراتا ہے جو ان کی دنیا کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے درمیان نبی کو بھیج کر کے احسان جتلایا کہ پیارے نبی جنہیں ہم نے بھیجا ہے، یہ ہمارا احسان ہے، ہمارا کرم ہے کہ ہم نے آخری نبی کو تمہارے درمیان بھیجا، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہارے عقائد کی گندگی کو دھلتا ہے، تمہارے عقائد کی گندگی کو مٹاتا ہے اور تزکیہ کر کے تمہیں جنت کا حقدار بناتا ہے۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور پیارے نبی کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ بھیجے گئے، جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، اس مقصد کو پورا ادا کیا۔ پورے مکہ کے اندر، پورے خطے کے اندر، جزیرے عرب کے اندر آپ نے اسلام کی دعوت کو، دین کی دعوت کو عام کیا، اور ایسے ویسے صرف فارمیلٹی پوری نہیں کی، راتوں دن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں رویا کرتے تھے، اپنی امت کی فکر میں راتوں رات جگا کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر ایمان لے آئے، قرآن کی تعلیمات کو مان لے، میری بات کو مان لے، اور میری بات کو مان کر کے جنت کا مستحق بن جائے۔ وہ نبی راتوں کو روتے تھے، دنوں کو محنت کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کو کہنا پڑا، اللہ رب العالمین کو کہنا پڑا کہ وہ نبی ایسے ہیں جنہیں اس بات کی بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے تو پیارے نبی بھی تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور نبی تو
اور نبی ہیں، جب ان کی امتی کو تکلیف پہنچتی ہے، ان کا امتی مصیبت میں پہنچتا ہے تو پیارے نبی تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، تمہارے اوپر بہت مہربان ہے وہ نبی، تمہارے اوپر بہت عزیز ہے اور تمہاری بھلائی چاہتا ہے، تمہاری اچھائی چاہتا ہے، اور چاہتا ہے کہ میری امت کے لوگ، میرے ماننے والے جس درمیان میں آیا ہوں، ان کے عقیدے کی گندگی کو ختم کر دیں۔ اور پیارے نبی ہیں، کتنا بڑا احسان ہے اللہ کے نبی کا، کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کو مصیبتیں دی گئی، آپ کو گالیاں دی گئیں، لیکن پیارے نبی اپنے مشن سے باز نہ آئے، صرف اس لیے کہ ہمیں اپنی امت کو کامیابی کی راہ پر لگانا ہے۔ پیارے نبی بن کر کے آتے ہیں، کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کے لوگوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنی سوسائٹی کے لوگوں کو کوہ صفا کی پہاڑی کے ارد گرد جمع کرتے ہیں، اور سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اے لوگوں یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے، اس پہاڑی کے پیچھے ایک جماعت چھپی ہوئی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے، جو تم کو مارنا چاہتی ہے، جو تمہیں ملیہ میٹ کرنا چاہتی ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات کو مانو گے؟ سارے مکہ کے لوگ، کوہ صفا کے ارد گرد جمع ہونے والے لوگوں نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو امین جانا ہے، ہم نے تو آپ کو صادق جانا ہے، بچپن سے آپ صادق ہیں، امین ہیں، ہم آپ کی بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ پیارے نبی کی یہ بات، پیارے نبی کی یہ تمہید ایسی تھی کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تمہید کے بعد اپنا مشن، اپنی توحید کو پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا، جب تم میری یہ بات ماننے کے لیے تیار ہو تو سنو، میں ایک کلمہ لے کر کے آیا ہوں، ایک راہ نجات لے کر کے آیا ہوں، اگر اس راہ نجات پر عمل کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے میری قوم کے لوگوں، میرے گھر والوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، کہہ دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کہہ دو اللہ روزی رساں ہے، کہہ دو اللہ مشکل کشا ہے، کہہ دو اللہ بگڑی بنانے والا ہے، کہہ دو اللہ تقدیر کے مطابق عمل کرنے والا ہے، کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مکہ کے لوگ اچنبے میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے کہ یہ کیسی دعوت لے کر کے آئے ہیں محمد رسول اللہ، یہ کیسا پیغام لے کر کے آئے ہیں؟ آج تک تو ہم لوگ غیر اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے معبودوں کو مانتے تھے، آج یہ سب معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک معبود کی دعوت دے رہے ہیں، ایک معبود کی پرستش کی دعوت دے رہے ہیں۔ سارے لوگ مخالف ہو گئے اور مخالفت میں اتنا بڑھ گئے کہ آپ کا قریبی چچا ابو لہب نے آپ کو تبا لک یا محمد کی گالی دی، کہا اے محمد الرسول اللہ، آپ کے ہاتھ شل ہو جائیں، آپ اس لائق نہیں رہیں کہ آپ ہاتھ اٹھا سکیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دشمن اور اللہ کا دشمن، جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی تھی، پیارے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی فوراً سورہ لہب نازل فرما کر کے یہ اعلان کر دیا کہ دنیا میں جب بھی محمد الرسول اللہ کی گستاخی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ان سے انتقام لے گا۔ محمد الرسول اللہ کوئی عام شخصیت نہیں، کوئی عام شخصیت نہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجے گئے اور ہمارے آخری نبی ہیں۔ وہ محمد الرسول اللہ جن کی گستاخی کرنے والا ابو لہب جب پیارے نبی کی گستاخی کی تو پیارے نبی کی گستاخی کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے بھیجا، کہا جاؤ جبریل، آج پیارے نبی کو تکلیف ہوئی ہے، جاؤ جس نے تکلیف دی ہے اس کے خلاف قرآن کی ایک پوری سورہ نازل فرما دو۔ اللہ نے فرمایا تبا لک تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ قرآن کریم کی آیت ابو لہب کے گستاخی کے بدلے میں نازل ہوئی تھی، اور صرف ابو لہب گستاخی نہیں کرتا تھا،
اس کی بیوی بھی پیارے نبی کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، اس سورہ کریمہ میں ابو لہب کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس کی بیوی کا بھی برا انجام ہے، اور جہنم کے اندر بڑی بری طرح ہے. فی جیدہا حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی میں اسے باندھا گیا ہے. حضرات گرامی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ سے اس لیے محبت ہم کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا احسان بہت ہے. عام لوگوں سے محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ ان کے اندر خوبصورتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں پیارے نبی خوبصورت تھے یا نہیں. حضرت حسان ابن ثابت، جنہیں شاعر رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَلِدْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان ابن ثابت پیارے نبی کی تعریف شعری انداز میں کرتے ہوئے کہتے ہیں اے پیارے نبی آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، آپ اتنے خوبصورت ہیں کہ اتنی خوبصورتی کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا. اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین و جمیل ہیں. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور اے نبی آپ تو ایسی شان والے ہیں، اتنی خوبصورت ہیں کہ اتنا خوبصورت بچہ کسی ماں نے جنا نہیں ہے، کسی عورت نے جنا نہیں ہے. وَلِدْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اے نبی آپ تو ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے ہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ جیسے پیدا ہونا چاہتے تھے ویسے پیدا ہوئے ہیں، جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے اپنی مرضی کے مطابق آپ پیدا ہوئے ہیں. یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کمنٹ ہے، تبصرہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت ترین انسان تھے. محبت اس لیے بھی کی جاتی ہے کہ کسی کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا؟ پیارے نبی دشمن کو بھی دعائیں دیا کرتے تھے. پیارے نبی اپنے دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں، یہودی راستے میں ملتے ہیں، السلام علیکم کہہ کر کے گزر جاتے ہیں. السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے نبی آپ کے اوپر موت ہو، آپ برباد ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہتے، صرف وعلیکم کہہ دیتے کہ جیسا تم نے کہا ہے ویسا تمہارے اوپر بھی ہو. حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوتا، حضرت عائشہ کو برداشت نہیں ہوتا پیارے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے، اور کیسے برداشت ہو. حضرت عائشہ کہتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، اے یہودیو تمہارے اوپر لعنت ہو، تمہیں اللہ برباد کرے، غارت کرے. پیارے نبی نے کہا اے عائشہ اتنا لمبا چوڑا جملہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنی لمبی چوڑی باتیں کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا جتنا میں نے کہہ دیا ہے. وعلیکم کہہ دیا، ساری چیزیں آ گئی. جتنا انہوں نے کہا تھا، جو انہوں نے کہا تھا وہ لوٹ کر کے ان کے اوپر چلا گیا. طائف کا واقعہ یاد کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، دعوت کے لیے جاتے ہیں، دین کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے جاتے ہیں. لوگوں کی فکر میں جاتے ہیں کہ لوگ آ جائیں، جنت کے راستے پر آ جائیں. 10 دن کی دعوت، 10 دن کی تبلیغ، کوئی کام نہ آئی، یہاں تک کہ وہاں کے لوگوں نے آپ کے اوپر پتھر برسانا شروع کر دیا، اور اتنا پتھر برسایا کہ آپ کے پیر مبارک سے خون رسنے لگا، خون بہنے لگا. اللہ کے نبی کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے ہوشی طاری ہو گئی. اللہ کے نبی بے ہوش ہے. جب ہوش آتا ہے تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اے اللہ کے نبی بتائیے، اگر آپ کی رائے اور آپ کی خواہش ہو تو ہم لوگ اس قوم کے اس طائف والوں کو 2 پہاڑی کے بیچ رکھ کر کے مسل دیں، ان کا نام و نشان ختم کر دیں، ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان کی کوئی نام و نشان باقی نہ رہے. لیکن پیارے نبی کی رحمت پر قربان جائیے، اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فرشتوں میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ لوگ مر مٹ جائیں، ان کا نام و نشان ختم ہو جائے. میں
یہ نہیں چاہتا کہ انہیں مسل دیا جائے. اے فرشتوں، یہ مسلمان نہیں ہوتے، یہ اسلام نہیں لاتے، یہ دین اسلام کو نہیں مانتے، تو مجھے امید ہے کہ ان کی آئندہ نسلیں مسلمان ہوں گی، ان کی آئندہ نسلیں قرآن و سنت کو ماننے والی ہوں گی. اور ایسا ہی ہوا. کچھ دنوں کے بعد طائف کے پورا علاقہ مسلمان ہو گیا. یہ تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اداکاری. تو یہ تین چیزیں جو محبت کا ایک معیار ہے، ہم تینوں چیزیں پیارے نبی کے اندر دیکھتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں. اور محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ محبت ایمان کا جز ہے. صرف اس لیے نہیں کرتے کہ ہم محبت کے تین معیار کو سامنے رکھ لیا، تینوں چیزیں نبی کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے ہم محبت کر رہے ہیں. یہ تینوں چیزوں تو پائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے محبت ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا ایک رکن ہے. جس کے اندر پیارے نبی سے محبت نہیں، جو پیارے نبی سے محبت نہیں کرتا، سمجھ لو وہ ایماندار نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، اس کا وہ منافقوں کے زمرے میں آتا ہے. کیونکہ منافقین پیارے نبی سے سچی محبت نہیں کرتے تھے. پیارے نبی سے سچی محبت وہی کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر یقین ہے، جس کے اندر اعتقاد ہے. یاد رکھو مسلمانوں، ہم پیارے نبی سے محبت ایمان کے جز اور ایمان کا ایک رکن سمجھ کر کے کرتے ہیں. اور آئیے میں حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مومن ہونا چاہتے ہو، ایماندار ہونا چاہتے ہو، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا، جب تک کہ وہ مجھ سے یعنی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ سے اپنے بیٹے، اپنے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگے. پیارے نبی سے محبت اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی عزت سے اور اپنے گھر بار سے اور دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے. اور اگر جس شخص کے اندر پیارے نبی سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہے تو یاد رکھو کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، کبھی بھی اللہ اپنے چپیٹ میں لے سکتا ہے. اور آج دنیا کے اندر ہم جو دیکھا جاتا ہے، دنیا کے اندر جو ہم مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور بلاؤں میں مبتلا ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم اور آپ مصیبتوں میں مبتلا ہیں، کیونکہ ہماری محبت نبی کی محبت پر، دنیا کی محبت نبی کی محبت پر غالب ہو چکی ہے. دنیا کی محبت نبی کی محبت پر غالب ہو جائے، اللہ کے فیصلے کا اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. آؤ سورہ توبہ کی آیت کریمہ سناتا ہوں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. 14 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. ان کان آباؤکم تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، وازواجکم تمہاری بیویاں یا تمہارے شوہر، واموال اقترفتموها اور جو مال تم کماتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها جس تجارت میں تم خسارے کا ڈر رکھتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها اور او مسکن، او جگہ، او بلڈنگ، او گھر جس میں تم عیش و آرام کرتے ہو. احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ گئی، جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ گئی، تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، انتظار کرو اللہ رب العالمین کے عقاب کا اور اللہ کے فیصلے کا. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کوئی مصیبت نازل فرما دے. تو میرے بھائیو، ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ جان قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر دیں گے، مال قربان کرنا پڑے تو مال بھی قربان کر دیں گے، اور جتنی ساری چیزیں اگر پیارے نبی کی محبت میں قربان کرنا پڑے تو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لہذا اگر ہم اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہیں، ایمان کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو پیارے نبی سے محبت کریں. اور محبت حقیقی محبت ہونی چاہیے، دعوے داری والی محبت نہیں ہونی چاہیے. محبت حقیقی کیسے ہوتی ہے؟ قرآن و سنت پر عمل کر کے. حضرات گرامی،
وقت کم ہے، میں چند منٹ اور کچھ باتیں بتا کر کے اپنی باتیں ختم کروں گا۔ پیارے نبی سے محبت یہ ایمان کا جز ہے، تو پیارے نبی سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو اس کی علامت کیا ہونی چاہیے؟ اس کی علامت کیا ہے پیارے نبی سے محبت کی؟ سب سے پہلی چیز، ہم پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لے آئیں۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت دے کر کے، جو احکام دے کر کے بھیجا ہے، ان احکام کو اسی طرح مانیں جس طرح پیارے نبی نے بیان کیا ہے، اور جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے مان کر کے عمل کر کے دکھایا ہے، ویسے مانیں، ویسے عمل کریں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی عزت کریں، آپ کی توقیر کریں، آپ کی گستاخی سے بچیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شاہد اور مبشر بنا کر کے بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبشر بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، اور شاہد بنا کر کے بھیجا، گواہ بنا کر کے بھیجا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، پیارے نبی کی عزت کرو، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ کے نبی کی عزت کرو، اللہ کے نبی کی توقیر کرو، اللہ کے نبی کے ساتھ گستاخی نہ کرو۔ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی کی عزت اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی۔ ہم اپنے طریقے سے کوئی راستہ نکالیں تو پیارے نبی کی عزت نہیں، پیارے نبی کی بے عزتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شان بیان کی، جو عظمت اپنی بیان کی، ان کو انہی کے دائرے میں رکھ کر کے آپ کی عزت کی جائے، اس سے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی تو یاد رکھو پیارے نبی کی عزت نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی کی شریعت پر حملہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، اے لوگو مجھے ابن مریم کی طرح نہ بڑھاؤ، بلکہ میں بندہ ہوں، مجھے بندہ کہو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول کہو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے اتنی ہی میں خوشی ہے کہ مجھے اللہ کا رسول کہا جائے اور اللہ کا بندہ کہا جائے۔ تو اللہ کے نبی کی جو شان احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے، ان کو انہی کے مطابق رکھیں، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور راضگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت ہے تو اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خوب خوب درود بھیجیں۔ آج ہم اہل حدیثوں کو کہا جاتا ہے کہ اہل حدیث درود نہیں پڑھتے، اہل حدیث درود نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں جتنا اہل حدیث درود پڑھتے ہیں شاید کوئی اور پڑھے۔ وہ کتاب میں بھی لکھتے ہیں تو محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھتے ہیں، صرف سواد نہیں بناتے۔ محمد نام آتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان ہے پیارے نبی کی اس حدیث پر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا البخیل الذی من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، وہ زیادہ بخیل ہے، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، جس کے پاس میرا نام ذکر کیا جائے، جس کے پاس میرا تذکرہ ہو، جس کے پاس میں ذکر کیا جاؤں، محمد نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، درود نہ پڑھے، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے، اور دنیا کا سب سے کنجوس انسان وہی ہے۔ میرے بھائیو، ہم درود پڑھتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں جنہیں درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پڑھ دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ہے جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے درود پڑھنے کے فائدے کتنے ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ درود اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے گناہ بھی مٹیں گے، ہمارے گناہ بھی مٹیں گے، ہمارے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلوات، جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ غور کیجیے کتنی بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ درود ہم نے پڑھا، ایک مرتبہ درود پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں ہم پر نازل فرمائے گا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ 10 درجات بلند ہوں گے۔ تیسرا فائدہ 10 گناہ مٹیں گے ایک مرتبہ درود پڑھنے کا۔
سوچئے اور غور کیجئے ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. درود چلا کر کے عام کر کے نہیں بلکہ ہم اور آپ ہم پڑھتے ہیں تو درود جی میں پڑھتے ہیں. اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے نبی کے اوپر رحمت نازل فرمائے گا اور ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت نازل فرمائے گا. اور یاد رکھیے اگر ہم درود پڑھتے ہیں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مؤذن جب اذان دینے لگے تو مؤذن کی اذان سن کر کے تم بھی اذان کو دہراؤ, اذان کا جواب دو. ثم صلوا علی, اور پھر میرے اوپر درود پڑھو. من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ بها عشرا, جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. وصلوا اللہ لی الوسیلہ, اور میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلہ نامی جگہ کو مانگو, کیونکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ مقام عطا فرمائے گا, اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مقام مجھے دے گا. جس نے میرے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے وسیلہ نامی جگہ کو مانگا الحلت لہ الشفاعتی, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ میری شفاعت ان کے لیے حلال کر دے گا. حدیث کے اندر غور کیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کی اذان سن لو, اذان سننے کے بعد اذان کا جواب دے لو, اس کے بعد درود پڑھو, اس کے بعد درود پڑھو, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ نامی جگہ کو مانگو. اور یاد رکھیے وسیلہ نامی جگہ جنت میں ایک مقام ہے جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کے لیے وسیلہ نامی جگہ کو اللہ سے مانگنا ہے, نہ کہ اللہ کے نبی کا وسیلہ لگانا ہے. اللہ کے نبی کا وسیلہ لگانا یہ جائز نہیں ہے. احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کا زمانہ آیا, حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کرائی تھی, نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جاہ اور ذات کا وسیلہ لگایا تھا. تو اللہ کے نبی کے لیے جنت میں جو مقام وسیلہ نامی کا ہے ہمیں مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم یہ مانگیں گے, اور کیسے مانگیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ دعا پڑھیں گے اذان کے بعد, درود کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو یہ دعا ہمارے لیے کافی ہوگی کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ نامی دعا جگہ کو مانگ لیا ہے. اور یہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نبی کے ذریعے سے شفاعت کو جائز اور حلال کر دے گا. یہ ہے حدیث کی, یہ ہے درود کی فضیلت, یہ ہے درود کا مقام. اور یہ درود پڑھنے سے گناہ بھی مٹتے ہیں, ٹینشن بھی ختم ہوتا ہے, اور ایک آدمی ایک دم فری ہو جاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس میں آیا, اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے میں نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے اوپر بہت زیادہ درود پڑھتا ہوں, فکم اجل لک من صلاتی, اب بتائیے آپ کے اوپر کتنا درود پڑھوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت وان ما شئت, جتنا چاہو اتنا درود پڑھو, جتنا چاہو اتنا درود پڑھو. اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی یہ بتائیے کیا میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ درود کے لیے خاص کر لوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر لک, جتنا چاہو پڑھو, اگر اس سے زیادہ پڑھتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ درود کے لیے خاص کر لوں تو کیا ٹھیک رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما شئت وان زدت فهو خیر لک, ٹھیک ہے یہ بھی چلے گا لیکن اس سے زیادہ پڑھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. پھر صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنی دعا میں 3 حصے کو درود کے لیے خاص کر لوں اور ایک حصے میں اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کروں, کیا اللہ کے نبی ٹھیک رہے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ما شئت وان زدت فهو خیر لک, جتنا چاہو پڑھو لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہو تو بہتر ہے. تب صحابی رسول کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنی پوری دعا کو درود کے ساتھ خاص کرتا ہوں. اللہ کے نبی تب بصارت دیتے ہیں اذن تکفى همک ویغفر لک ذنبک, اے صحابی رسول, اے میرے ساتھی,
یاد رکھو تم نے پوری دعا کو پورے وقت کو درود میں لگایا ہے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنو، اذن تکف ہمک، تمہارے گناہ، تمہاری ٹینشن ختم ہو جائے گی، تم بے فکر ہو جاؤ گے، ویغفر لک ذنبک، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے درود کی فضیلت۔ اگر ہم پیارے نبی سے سچی محبت کرتے ہیں، پیارے نبی سے سچا پیار کرتے ہیں، جیسی محبت کرنی چاہیے اور جیسی محبت ایمان کا تقاضا ہے، تو ہمیں درود بھی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین تو ہم سب کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے نفس، اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ اللہ پیارے نبی سے محبت کرنے کی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں میں پیارے نبی کی سب سے زیادہ محبت پیدا کر دے۔ اے اللہ تو ہم سب کو پیارے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ قرآن و سنت پر چلنے والا اور قرآن و سنت کا میسنجر اور داعی بنا کر کے زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو اسی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔